يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل پر۔ سنو بھائی، کیا تم یہ گھوڑا فروخت کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے بازار سے گزرتے ہوئے ایک گھوڑے والے کے پاس رک کر کہا، جی ہاں، یہ گھوڑا برائے فروخت ہے، لیکن میں پہلے اس گھوڑے کا امتحان لوں گا۔ اگر امتحان میں پورا اترا تو گھوڑا خرید لوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ گھوڑے کا امتحان کر لیں۔ انہوں نے گھوڑا ایک سوار کے حوالے کیا اور اس کا امتحان کرنے کا حکم دیا۔ سوار گھوڑے کو لے گیا۔ آزمائش کے دوران گھوڑے کو ٹھوکر لگی، وہ زخمی ہو گیا، اس کی کھال پر داغ لگ گیا۔ گھوڑا آزمائش پر پورا نہ اترا تو انہوں نے وہ گھوڑے کے مالک کو واپس کرنا چاہا۔ گھوڑے کے مالک نے جب دیکھا کہ گھوڑا داغی ہو گیا تو اس نے واپس لینے سے انکار کر دیا اور بولا، دیکھیں جناب، میں نے گھوڑا اس حالت میں آپ کو نہیں دیا تھا، اب یہ داغی ہو گیا ہے، لہذا میں واپس نہیں لوں گا۔ اس پر انہوں نے کہا، لیکن گھوڑا آزمائش کے دوران داغی ہوا ہے، میں نے آزمائش کی اجازت دی تھی، یہ نہیں کہ آپ اسے داغی کر دیں گے۔ بات بڑھ گئی، آخر طے پایا کہ شریح بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ گھوڑے والے نے یہ بات منظور کر لی۔ شریح اس وقت لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں بہت مشہور تھے۔ ناظرین، یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ وہ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ گھوڑا بھی امتحان کے لیے انہوں نے ہی لیا تھا۔ شریح رحمت اللہ علیہ نے دونوں کی بات غور سے سنی اور پھر فیصلہ سنا دیا۔ اے امیر المومنین، جو گھوڑا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدا تھا اسے رکھ لیجئے، یا جس حالت میں خریدا تھا اسی حالت میں ہی واپس کیجئے۔ گھوڑے کا امتحان لینے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے داغی کر کے واپس کر دیں۔ ناظرین، یہ فیصلہ وقت کے عظیم حکمران کے خلاف تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمران تھے۔ کیسر اور کسریٰ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کر کانپتے تھے، لیکن قاضی شریح بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے ذرا بھی نہ گھبرائے۔ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا فیصلہ سن کر بہت خوش ہوئے اور شریح رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے کا قاضی مقرر فرمایا۔ قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا فرض بہت خوبی سے نبھایا۔ ان کے فیصلوں کی بہت تعریف ہوئی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی قاضی رہے۔ تاریخ میں ان کا نام بھی آج بھی زندہ ہے۔